حد درجہ خوشبختی فیروز مندی کے لائق ہے کہ آج ہم سب کے محسن میرے بھائی حضرت پیر عبد الماجد صاحب قبلہ کی دعوت ہوئی اور انہوں نے حاضر ہونے کو کہا، اور اگر نہ بھی بلاتے تو بزرگوں کی بارگاہ میں تو ایسے ہی جانا پڑتا، وہاں تو بلائے یا نہ بلائے بزرگوں کی بارگاہ میں تو پہنچنا ہی انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوا کرتی، اور مریدوں کے حق میں اس سے بہتر کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے پیر کا عرس منایا جائے، اس کی شادی منایا جائے اور مرید اس میں حاضر اور ہر مرید پیر کے عرس میں حاضر بھی نہیں ہوتا، ہر مرید پیر کے عرس میں حاضر بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو پیر کا کرم جس پر ہوتا ہے، اس کی نگاہ جس پر ہوتی ہے، جس کو انہوں نے چن لیا ہے وہی ان کے پاس آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جو عرس کی تقریب میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک شعر مجھ سے بھی سن لے، میں نے پوچھا کہ میں مجرم تھا رہا کیسے ہوا۔ اب چونکہ تقریر کا وقت تو رہا نہیں، بس صرف حاضری کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، اور کچھ شعر بس بول کے کچھ باتیں بتا کے جو ہمارے اور آپ کے قلب کی اصلاح جس سے ہو سکے۔ شعر سنیں، میں نے پوچھا کہ میں مجرم تھا رہا کیسے ہوا، رحمت حق نے کہا دیکھ حوالوں کی طرف۔ حضرت رحمت حق نے کہا دیکھ حوالوں کی طرف، رحمت حق نے کہا دیکھ حوالوں کی طرف، غوث و خواجہ کی طرف، اشرف و اعلیٰ کی طرف، تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں کی طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس حضور سید صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ غوث و خواجہ کی طرف، اشرف و اعلیٰ کی طرف، تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں کی طرف۔ یہ چاہنے والے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یقین جانے ان کے مقام و مرتبے بے نیاز ہیں، اور یہاں کی بات ہی نرالی ہے، یہ بے نیاز بھی نیازی ہے، یہ بے نیاز بھی نیازی ہے۔ آپ آئے ہیں یہاں دربار پر حاضر ہیں سرکار کی، یقین جانے اللہ کے ولی ایک ایسی ذات ہوا کرتی ہے ولیوں کی، ان کا مرتبہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ جو انسان کے اعمال اور ان کے بگڑے ہوئے کام ہوتے ہیں جو برسہ برس نہیں بنتے، ولیوں کی ایک نگاہ سے بن جایا کرتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، مولانا روم علیہ الرحمہ، مولانا روم جن کی مثنوی شریف بہت مشہور ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں کسی نے کیا ہے تو مولانا روم علیہ الرحمہ کی ذات ہے۔ آپ درس دے رہے تھے، فلسفہ میں ایک باب ہوتا ہے الہیات، علماء جانتے ہیں وہ ایسا باب ہوتا ہے، ایسی بحث ہوتی ہے کہ اکثر بڑے بڑے عالم اس کے در پہ صرف کھٹکھٹا کر واپس آ جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ مولانا روم اس کا درس دے رہے تھے، ایک اللہ کا ولی وہاں سے گزرتا ہے اور کہتا ہے اے مولوی کیا پڑھا رہا ہے؟ مولانا روم نے کہا جائیے جائیے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ نہیں سمجھیں گے، یہ ہم پڑھنے پڑھانے والوں کی شیوا ہے، ہماری عادتیں ہیں، یہ آپ کے کیا سمجھ میں آئے گی؟ اللہ اکبر، وہ اللہ کا ولی تھا، فوراً نگاہ جلالت اٹھی ہے۔ آپ نے جب کتابوں کی طرف نگاہ اٹھایا تو پوری لائبریری میں آگ لگ گئی۔ اس کے بعد جو جلال الدین رومی کتاب پڑھا رہے تھے اس کو اٹھایا، پانی کے اندر پھینک دیا۔ کہاں پھینکا؟ پانی کے اندر پھینک دیا۔ اب جلال الدین رومی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے اللہ والے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے ہماری کتابوں کو جلا دیا، میری کتاب کو پانی میں بہا دیا، پھینک دیا۔ اللہ اکبر، اس اللہ کے ولی نے فوراً پھر نگاہ اٹھائی ہے تو وہ آگ جو جل رہی تھی آگ بجھ گئی، اور آپ نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا تو کتاب صحیح اور سلامت واپس آ گئی، صحیح سلامت واپس آ گئی۔ اب جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ حضور یہ کیسے ہوا؟ آپ نے کہا یہ تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا،
یہ تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے. مولانا جلال الدین رومی نے اسی وقت آپ کو پیچھے رکھا اور فوراً آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور آگے چل کے دنیا جانتی ہے کیا کہتے ہیں. مولوی ہرگز نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نبود. مولوی مولائے روم کچھ نہیں تھا، جب شمس تبریزی اللہ کے ولی کا دامن ملا ہے تو یہ مولوی اللہ کو پہچان گیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کے ولیوں کا وہ در ہوتا ہے جہاں پر اللہ کی شناخت کرائی جاتی ہے. انسان کی قلب کی اصلاح ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے در سے. تو آپ یہاں پر آئے ہیں، اپنے پیر کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو یہاں پر اپنے قلب کی اصلاح کریں اور یقین جانیں مرید یہ چاہتا ہے کہ پیر کے راز و نیاز کی برکتیں اسے حاصل ہو، اور یہ عرس کے تقریب میں ہر جگہ برستی ہوئی نظر آتی ہیں. تو آپ حضرات ان کی بارگاہ میں آپ حضرات ان کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو ہماری اور آپ کی بلکہ ہماری خصوصی طور سے میری یہ دعا ہے کہ مولا صاحب عرس کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس خانقاہ کو روز بروز ترقیاں عطا فرمائے. یہاں سے دین کا پرچار ہو، دین کی خدمتیں ہوں. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انشاءاللہ پھر وقت ملے گا تو تقریر ہوگی. صلاۃ و سلام پڑھیں.